السلام علیکم ویورز، جب تم غم سے پریشان ہوتی ہو، جب تم اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتی ہو، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں گیا، جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب جواب نہیں آئے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوں گے تمہیں دعا مانگتا دیکھ کر کہ میری بندی مجھے کتنے پیار سے بلا رہی ہے، کتنی محبت سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، تمہیں آزمائش چھوٹی لگنے لگے گی اور اللہ کی محبت غالب آ جائے گی۔ مگر ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تو تم بھی دعا کرو اور بہترین وقت کا انتظار کرو اور نصیب سے نہیں گھبراؤ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے۔ اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی، ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں، بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں دے گا جو تمہیں چاہیے؟ تم مانگ کر تو دیکھو دل سے ایک بار، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں ضرور دے گا جو تمہیں چاہیے، بس یقین رکھو۔ اور پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے وہ نہیں دے گا تو تم غلط ہو، کیا پتہ تم سے ہی مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ورنہ وہ رب تو ان کی بھی سن لیتا ہے، تو تمہاری کہی ہوئی بات کیسے نہیں سنی ہوگی اس نے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، بلکہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر جزا کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بلکہ تمہیں خود تک آنے کا وقت دیتا ہے۔ تم خود کو خود ہی توڑتے ہو، مگر وہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ بس یقین رکھو، جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ممکن نہیں لگتا، اس کے پاس تمہارے لیے وہ سب ہے، اور وہ تمہیں سب واپس لوٹا دے گا۔ وہ شخص تمہارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے جس نے تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا ہے؟ اللہ تمہیں وہ چیز کیسے دے سکتا ہے جس کی وجہ سے تم زندگی کا ہر لمحہ تڑپتے ہوئے گزارتے ہو؟ اس چیز کو حاصل کر کے کیا کرو گے جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے؟ اور اس چیز میں سکون کیوں تلاش کرتے ہو جو اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ تمہیں خود کو یہ سمجھانا ہوگا کہ زندگی ملنے اور بچھڑ جانے کا نام ہے۔ یہاں تمہیں بہت سے نئے لوگ ملیں گے اور بہت سے پرانے لوگ بچھڑ جائیں گے، کچھ بہت تکلیف دہ طریقے سے بچھڑیں گے، جب تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سسکتے ہوئے ہاتھ چھڑانا پڑے گا، اور کچھ کو تم خود وقت اور ضروریات کے تحت چھوڑ دو گے۔ زندگی ایسے ہی چلتی ہے، نہ کسی کے جانے سے رکتی ہے اور نہ کسی کے آنے سے۔ تمہیں بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے اور اللہ کے فیصلوں کا احترام کرنا ہوگا، حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر
ہاں اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔ مانگو اللہ سے بار بار، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تبھی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پہ اللہ نے یہی لکھا ہو۔ تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا۔ جو بہتر ہوتا ہے اس پہ کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دو جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے۔ اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ اس کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کون سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو اللہ پاک کی تدبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس کے بس میں ہے اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پہ مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی بے یار و مددگار نہیں رہتا۔